ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور آپ کی رحلت بھی ہوئی، آپ دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیف نجددنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہم ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا اکثر بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہو۔ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ نفی اور اثبات ہے۔ اللہ سے ہونے کا بول بولو کہ اللہ سے ہوتا ہے اور مخلوق سے نہیں ہوتا، اس کو اتنا بولو کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ پیچھے جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جو کمی رہ گئی ہے کہ انشاءاللہ اب میں اس کمی کو آگے موت تک پورا کروں گا کہ میری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر گزرے، آپ کی سنت کے خلاف میری زندگی نہ گزرے۔ جس امت کو ایسے نبی ملے ہوں، پہلے آپ ذرا غور کریں نا کہ پہلی امتوں کو چھوڑیں، پہلے نبی دعا مانگ رہے ہیں، انبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کہ جس امت کے فضائل آپ نے بیان کیے وہ امت ہمیں عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمیں وہ امت عطا نہیں کرتے تو یا اللہ پھر ہمیں بحیثیت امتی حضور کی نبی میں امتی بنا کر بھیج دے۔ اب انبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضور کو امتی بنا دے، یا اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت امتی حضور کا تعلق نصیب فرما دے۔ ہاں میں نے اور آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کو بنانے سے پہلے میرے نور کو، نبوت کو بنایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں عرب بھی ہے اور عجم بھی ہے، ساتوں بر اعظم ہے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب بھی ہے۔ ساری کائنات میں سے اللہ رب العزت نے میری پیدائش کے لیے انبیاء کو چنا، پھر انبیاء میں سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، پھر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلہ، خاندان اور کنبے میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور پھر اس میں سے میرے محترم دوستو اللہ نے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم کے اولاد اور بیٹوں میں سے عبد المطلب کو چنا، اور پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ نے حضور کے والد حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر جب آئی جگہ کی باری تو فرمایا ایک عجمی اور ایک عربی ہے۔ عجمی کا معنی ہے گونگا اور عربی کا معنی ہے بولنے والا۔ فرمایا بولنے والے خطے میں سے، بولنے والے لوگوں میں سے میرا انتخاب کیا جو عرب ہے۔ پھر عرب میں سے بھی اللہ نے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں مکہ کا انتخاب کیا، پھر مکہ کے محلوں میں سے بھی اس محلے کا انتخاب کیا جو بیت اللہ کے سب سے قریب ہے۔ یہ انتخاب، یہ اعزاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ کیا فرماتی ہیں؟ پیدائش سے پہلے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے رویا صادقہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے سے حضرت آسیہ کا خواب کے اندر آنا، حضرت ہاجرہ کا آنا، حضرت حوا کا خواب کے اندر آنا اور بشارتیں دینا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو کہتی ہیں حضرت حضور کی والدہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں اچانک حضور میری گود میں نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ایک بادل ہے، اس بادل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، اور اس بادل سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہ، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کی سیر کرواؤ۔ کیوں؟ لیعرف نعمتی و صفاتی،
تاکہ ساری کائنات کے لوگ، ساری کائنات کے انسان، بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان اس روئے زمین پہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جاندار یا بے جان ہے، اس بچے کی ذات کو، صفات کو، کردار کو، حسن و جمال کو پہچان لیں۔ اور پھر آواز آتی ہے اوتو خلق الآدم، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت دے دو، وحلتہ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، وقلبہ ایوب علیہ السلام کا دل دے دو، وحسن یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو، ولسانہ داؤد علیہ السلام کی لحن آواز دے دو، وحسن یوسف علیہ السلام کا حسن، وجہاد یوش علیہ السلام کا جہاد، وزود عیسیٰ علیہ السلام کا زود، قناعت، صبر، شکر دے دو۔ اس بچے کو 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کو، جمالات کو، حسن کو، صفات کو، کردار کو جمع کر کے اس بچے کے سینے کو بھر دو اور اس بچے کو امام الانبیاء بنا کر بھیج دو۔ کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو دیا۔ انبیاء آپ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، شجر و حجر آپ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی رضاعت کا زمانہ آنے سے پہلے والد کا سایہ اٹھ جانا، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ جانا، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھ جانا، اور پھر آگے عام الحزن جس کو حضور نے غم کا سال بتایا، اس غم میں چچا طالب کا بھی دنیا سے چلے جانا، اور آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی دنیا سے رخصت ہو جانا۔ عرب کا دستور ہے اور عرب کا قانون یہ ہے، وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی کچھ دنوں کے بعد مضافات عرب میں بھیج دیتے تھے۔ آب و ہوا تر و تازہ، خوراک خالص، عمدہ اور فصیحانہ عربی، اس کے لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے۔ قبیلوں سے اور خاندانوں سے دائیاں چلتی ہیں اور مکہ کی دھرتی پر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک مائی ہے جس مائی کو سعدیہ حلیمہ کہا جاتا ہے۔ آتے ہوئے جانور کمزور، اونٹنی لاغر ہے، باقی جو دائیاں ہیں ان کی سواریاں فربا ہیں، تیز رفتار ہیں اور برق رفتار ہیں، وہ تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، ان کی اونٹنی لاغر ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ خود، آپ کے خاوند حارث اور ایک دودھ پیتا بیٹا، 3 آدمیوں کا قافلہ اونٹنی پر سوار ہے۔ دوسری دائیاں پہنچ گئی مکے میں اور سارے مکے میں پھیل گئیں اور جا کر پوچھتی ہیں یہاں کس کس گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ ان گھروں میں جا رہی ہیں اور بچوں کو لے رہی ہیں۔ پہلا سوال کرتی ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا والد زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر بھی آتی ہیں، دستک دیتی ہیں اور پوچھتی ہیں بچہ ہے؟ حضور کی والدہ فرماتی ہے ہاں ہے۔ اگلا سوال کا والد زندہ ہے؟ والد زندہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگلا جواب ان کا ہوتا بچہ یتیم ہے، ہمیں کیا خرچہ ملے گا؟ حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ انہوں نے بچوں کو اکٹھا کیا، واپسی پہ اپنی جگہ پہ آئیں۔ ادھر سے سعدیہ حلیمہ آئیں، کہا سعدیہ پہنچ آئی ہے، اور مزاح کے طور پہ کہنے لگی ہاں ہم نے تیرے لیے ایک یتیم چھوڑ دیا ہے، جا اس کے پاس جا۔ حضرت سعدیہ حلیمہ پہ بھی قربان جائیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ سیدھا کسی اور گھر میں نہیں گئیں، آپ سیدھا حضور علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں۔ آپ نے دستک دی، آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ نے پوچھا بچہ ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا ہے اور یتیم ہے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ کہتی ہے بہن میں نے یتیم کا تو نہیں پوچھا تھا۔ کہا میں نے کہا تو اگلا سوال یہ کرے گی، میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ فرمایا اس سوال کو چھوڑو، نہ سوال پوچھا نہ جواب چاہیے ہے، مجھے اپنا بیٹا بتاؤ، مجھے اپنا وہ لگتے جگر بتاؤ۔ تاریخ میں مورخین نے یہ بات لکھی ہے، اس سے پہلے جتنی دائیاں آئیں اللہ نے کسی کو یہ شرف نہیں بخشا تھا کہ حضور کے گھر کے اندر قدم رکھتی، کسی کو اللہ نے یہ شرف نہیں دیا تھا۔
حضرت سعدیہ حلیمہ بچہ لینا بعد کی بات ہے. میرے محترم دوستو، حضور کے قدم میں قدم رکھنے کی سعادت اللہ نے حضرت سعدیہ حلیمہ کو دی. آپ اندر گئیں اور کہا بہن وہ بچہ بتاؤ. کمرہ بند تھا، جس کمرے میں حضور آرام فرما رہے تھے. سعدیہ حلیمہ نے کمرہ کھولا، حضور کے دادا عبد المطلب بھی آ گئے. آپ اندر گئیں، حضور سفید کپڑے میں آرام لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے. کہا یوں کپڑا ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہتی ہیں میں نے یوں ہاتھ پھیرا، حضور نے آنکھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد میں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب میں نے سینے سے لگایا، کہتی ہیں میری چھاتیاں دودھ سے خشک ہو گئی تھی. میں نے حضور کو سینے سے لگایا، مجھے اپنی چھاتیوں میں ہلچل محسوس ہوئی اور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میری چھاتیوں میں خون موجے مار رہا ہے. کہتی ہے میں نے حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نے حضور کی والدہ کو کہا، حضور علیہ السلام کی والدہ کو، کہ بہن بڑے بچے لے کر گئی. میں نے آج تک ایسا حسین، ایسا معجبی، ایسا اعلیٰ، ایسا عمدہ، ایسا عرفہ، خدا کی قسم کائنات کے سارے لفظ لا کر ان کے موتیوں میں پرو دو، حضور کی شان اور حسن اس سے بھی زیادہ ہے. حضور کی والدہ کہتی ہیں بہن آپ دیہات کی رہنے والی ہو، آپ کہتی ہو میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں مدینہ سے شادی ہو کے مکہ مکرمہ میں آئی ہوں، میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب ان کی باتوں کو سن رہے تھے اور آپ نے آگے سے جواب دیا، تم گھر کی چار دیواری میں رہنے والی ہو، میں عرب کا سردار، مکے کا سردار، میں تاجر ہوں، قافلہ لے کر مدینہ کے راستے سے یمن کی دھرتی پر جا رہا ہوں، قافلہ لے کر شام کی دھرتی پر جا رہا ہوں، قافلہ لے کر میں فلسطین کی طرف جا رہا ہوں. تم کہتی ہو ہم نے ایسا حسین اپنے اس ذہن کے مطابق نہیں دیکھا. میں اس کا دادا کہتا ہوں میں نے عرب کی دھرتی پر ایسا حسین نہیں دیکھا. بعض علماء نے اور بعض مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، حضرت جبرائیل دھرتی پر آئے اور غیب سے آواز آئی، اے عبد المطلب، اے خاندان نبوت والو، تم کہتے ہو ایسا حسین نہیں دیکھا، سنو میں جبرائیل ہوں. اور جبرائیل کون ہے؟ میں نوریوں کا سردار ہوں، میں سارے فرشتوں کا سردار ہوں، میرا لقب سفیر ملائکہ ہے، میں اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتا ہوں. میرا کام یہ تھا، اللہ نے جو حکم دیا وہ نبیوں تک لایا. میں سفیر ملائکہ جبرائیل ہو کر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میں وہ فرشتہ ہوں جس نے حضرت آدم کو وہاں عرفات کے میدان میں آہو زاری کرتے ہوئے حضرت آدم کے جلووں کو دیکھا. میں وہ فرشتہ ہوں جس نے حضرت موسیٰ کے حسن کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کے حسن کو دیکھا، حضرت یحییٰ کو دیکھا، حضرت زکریا کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت اسماعیل کے تلووں سے اور آپ کے قدموں سے زمزم کے چشمے کو پھوٹتے ہوئے دیکھا. میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا. جو حسن رب نے آمنہ کے لال کو دیا، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے حسن کے اندر بھی وہ حسن نہ دیکھا. اور فرمایا اللہ نے جواب دیا. اللہ کیا کہتے؟ تم کہہ رہے ہو حسن نہ دیکھا، میں نے جس قالب سے آمنہ کے لال کے حسن کو بنایا وہ سانچہ ہی میں نے قیامت تک توڑ دیا. آج 1400 سال کے بعد میری اور آپ کی تڑپ یہ ہے، اللہ مدینے کا دیدار کرا دے، اللہ گنبد خضرا کا دیدار کرا دے، اللہ روزے کی جالیوں کا دیدار کرا دے. یہ عاشق مستانہ یہاں سے جب مدینہ کی طرف جاتا ہے، مکہ میں حاضری لگاتا ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے گناہوں سے لت پت جاتا ہے اور وہاں جب مکہ میں پہنچتا ہے بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے ربا پاکستان سے گناہوں سے آلودہ ہو کر آیا ہوں، ربا آج معاف کر دے، تیرا وعدہ ہے بیت اللہ کے دیکھ کر جو دعا مانگو گے تو اس دعا کو قبول کرتا ہے. ربا یہ تیرا گھر ہے، تیرا نور برس رہا ہے، انوارات برس رہے ہیں. اللہ یہ دنیا کا ستایا ہوا، یہ غموں کا مارا ہوا، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا نسبت مصطفیٰ لے کر آیا ہے. ربا تیرے نبی کا امتی گنہگار آیا ہے،
اللہ تو یہاں مجھے معاف کر دے. یہ طواف کر رہا ہے, رو رہا ہے, یہ دعائیں مانگ رہا ہے, ملتزم کے ساتھ چمٹ رہا ہے, مزاب رحمت کے نیچے دعائیں مانگ رہا ہے, زمزم پیتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے, صفا پہ دعائیں مانگ رہا ہے, مروہ پہ دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ معاف کر دے. یہاں سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سفر باندھتا ہے مدینہ منورہ کی طرف. میرے محترم دوستو, پائی پائی اکٹھا کرتا ہے, روپیہ اکٹھا کرتا ہے, اور پھر ایک سے پوچھتا ہے میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں, مجھے بتاؤ. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, راستے ہوئے عشق میں مبتلا ہو کر میرے محترم دوستو یہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے. اور جب یہ وہاں پہنچتا ہے, گنبد خضرا کو دیکھتا ہے, جالیوں کو دیکھتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کیا ادب لے کر آؤں, کیسا ادب کروں, کس طرح اپنے آپ کو پیش کروں. آج 1400 سال کے بعد جس نے حضور کو دیکھا نہیں, وہ روزے کو دیکھ کر اس کی محبت کا یہ انداز ہے. مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا, ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا. جس شجر و حجر نے حضور کی محبت کا دھم بھرا, حضرت سعدیہ علیمہ نے حضور کو لیا, آپ آئیں, سواری تیز ہو گئی, اپنے قبیلے میں پہنچتی ہیں, وہاں کا سالی ہے, گھر میں اناج نہیں ہے, بکریوں کی تھنوں میں دودھ نہیں ہے. پہلا دن جب حضور سعدیہ حلیمہ کے گھر میں آپ گئے, آپ جب وہاں پہنچے, آپ ایک معصوم اور میرے محترم دوستو ابھی کلی ہیں, آپ میرے محترم دوستو ابتدائی عمر ہے. اس عمر کا حال یہ ہے. مصطفیٰ جس گھر میں گئے, سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں شام کو بکریاں واپس آئی, تھن لبریز تھے میرے محترم دوستو دودھ سے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, آپ کا وجود جہاں جا رہا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے, وہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. پھر مجھے بتاؤ نا, 1400 سال کے بعد جس کے گھر میں حضور کی سنت آئے گی, جس کی زندگی میں حضور کی سنت آئے گی, مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اللہ جو برکت دیتے ہیں, خدا کی قسم آج اللہ وہی برکت عطا فرمائیں گے. آج ہمارے حالات کیوں گرے ہوئے ہیں, آج ہم کیوں پریشان ہیں, آج بدامنی کیوں ہے؟ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ, ہم نے میرے محترم دوستو اپنی زندگیوں میں اتباع رسول کو چھوڑ دیا. حضرت شیمہ ایک دن اپنی اماں کو کہتی, اماں جب تک آپ حضور کو میرے ساتھ نہیں بھیجیں گی میں بکریوں کو لے کر نہیں جاؤں گی. ضد کر دی. ماں سمجھا رہی ہے نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتی. پھر بیٹی نے بھی کہا, اماں اگر آپ نہیں بھیجتی پھر میں بھی آج بکریوں کو لے کر نہیں جاتی. ماں پوچھتی ہے بیٹی ضد کیوں کرتی ہے؟ پھر اس پر عجیب واقعہ, اماں میں بکریوں کو لے کر جاتی ہوں, کوئی بکری ادھر بھاگ جاتی ہے, کوئی بکری ادھر بھاگ جاتی ہے. اماں سارا دن میں انہیں اکٹھا کرتی ہوں, تھک جاتی ہوں, چور ہو جاتی ہوں. اماں ایک دن میں اس اپنے ہاشمی بھائی کو ساتھ لے کر گئی. اماں میں نے بکریوں کو چھوڑ دیا. اماں میں ایک درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی. اماں میں نے عجیب منظر دیکھا, اس طرف سے سورج نکلا, سورج نے اپنی کرنیں جب میرے اس ہاشمی بھائی کے چہرے پر ڈالی. اماں میں درخت سے ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی, میں نے دیکھا درخت کی شاخیں جھکیں اور جھک کر اس پر سایہ کیا. اماں میں نے بکریوں کو کیا دیکھا, بکریوں نے جلدی جلدی گھاس کھایا, آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی. اماں وہ دن تھا جس دن میں تھکی نہیں, بکریوں کے پیچھے بھاگی نہیں. اماں میں بھی حضور کے چہرے کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی رہی. ارے جانور تو حضور کی محبت کا دم بھرے, جانور تو حضور کی محبت کا دم بھرے. ہزاروں واقعات ہیں, میں کدھر جاؤں اور کس بات کو چھوڑوں. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہے, آپ جا رہے ہیں, آپ کو آواز آئی, ایک ہرنی بدی ہوئی ہے, اور وہ ہرنی کہہ رہی اللہ کے محبوب میری فریاد سنیے, سامنے پہاڑ میں میرے بچے ہیں, یہاں ایک شکاری نے مجھے شکار کر کے یہاں باندھ دی ہے, آپ مجھے کھولیں, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آتی ہوں. حضور نے فرمایا میں تجھے کھول تو دیتا ہوں, وہاں شکاری موجود نہیں تھا, وہ کسی اور شکار پہ گیا ہوا ہے. آپ نے کہا میں تجھے کھول دیتا ہوں, اگر تو واپس نہ آئی تو پھر. میرے محترم دوستو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, بکری وہ ہرنی تڑپ گئی اور زاروں کتار رو کر کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے,
یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آمنہ کے لال کے ساتھ وعدہ خلافی کروں، میں حضور کے ساتھ وعدہ کروں اور اس وعدے کو پورا نہ کروں۔ آج میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، ابھی ہمیں موت آ جائے ہمارے پاس کیا ہے، کیا وفا لے کر جا رہے؟ حضور مسکرائے، آپ نے اس ہرنی کو کھول دیا، وہ ہرنی اچھلتی ہوئی سامنے پہاڑوں پہ چلی گئی۔ اس کے بعد وہ شکاری آ گیا، وہ شکاری یہودی تھا، کہنے لگا یہاں ہرنی تھی، آپ نے اس کو سارا ماجرا سنایا، وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے جانور واپس آ جائے؟ آپ نے فرمایا وہ واپس آئے گی، اور وہ کہنے لگا اگر ہرنی واپس آ گئی خدا کی قسم میں بھی آپ کا غلام ہو جاؤں گا۔ ابھی باتیں چل رہی تھی، ہرنی اکیلے نہیں بچوں کو لے کر دربار نبوت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، بڑی جلدی آ گئی، عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب میں بچوں کے پاس پہنچی، میرے بچے میرے قریب آئے، دودھ پینے کے لیے قریب آئے، میں اس سوچ میں پڑ گئی بچے میرے دودھ پینے میں کتنا وقت لگائیں گے، مجھے دیر ہو جائے گی، اگر مجھے دیر ہو جائے گی وہ آمنہ کا لال انتظار کرے گا، وعدہ کر کے گئی تھی واپس نہ آئی، اللہ کے محبوب دودھ بھی نہیں پلایا، اتنی دیر بھی برداشت نہ کی، بچوں کو بھوکا لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئی۔ یہودی نے اس منظر کو دیکھا، کہ دامن مصطفیٰ آگے کیجئے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مایوس یہودی ہو، مایوس عیسائی ہو، مایوس دیریا ہو، مایوس غیر مسلم ہو، جس کو نہ خدا کا پتہ نہ آمنہ کے لال کا پتہ، مسلمان کیوں مایوس ہو؟ مسلمان کیوں مایوس ہو؟ جس کے پاس حضور علیہ السلام کی اجلی ہوئی سیرت کے پہلو ہوں۔ تو بحیثیت تاجر ہے، تو بحیثیت تاجر تجارت کے لیے حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ، آپ کے کردار کو دیکھ، تجارتی لین دین کو دیکھ، پھر دیکھ تیری زندگی میں برکت آتی ہے یا نہیں آتی۔ بحیثیت امن کے حضور علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھا جائے، معاشرے میں امن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، معاشی اعتبار سے حضور علیہ السلام کے اس نبوی طریقوں کو دیکھا جائے، مملکت کا سربراہ ہے تو وہ اپنے آپ میں ان اصولوں کو دیکھے۔ حضور نے لیڈرشپ کے اعتبار سے ریاست کے اندر نبوی طریقہ کیا بتایا؟ اگر ایک عام تاجر ہے، عام مسلمان ہے، وہ یہ کہے معاشی اعتبار سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ رب کہہ رہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اگر تو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جتنے مرضی دکانیں ڈال لے، جتنا مرضی مال ڈال لے، جتنے مرضی اسباب کو اکٹھا کر لے، جب تو میرا نہیں ہے ان سب کے ہوتے ہوئے میں تیری روزی کو تنگ رکھوں گا، میں تیری معیشت کو تنگ رکھوں گا۔ ہاں جب تو میرے طرف آئے گا، میرے طرف لوٹے گا، پھر دیکھنا میں تیرے اوپر رزق کے دروازے کھولوں گا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت بیان تو نہیں کر سکتا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ زندگی کے ہر پہلو میں دیکھو، ابھی بھی سودا کر لیں تو یہ سستا سودا ہے، ابھی بھی زندگی کے سانس چل رہے ہیں، ابھی بھی زندگی کے چند ایام باقی ہیں، اگر سودا کر کے چلے جائیں اور اتباع رسول میں اپنے آپ کو لٹا لیں تو یہ سودا سستا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ دیکھو ربیع الاول کا مہینہ، بحیثیت تاجر میری کیا ذمہ داری ہے؟ نبوی طریقہ کیا ہے؟ بحیثیت خاوند میری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت بیوی میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر شعبے میں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب حضور کا طریقہ زندہ ہوگا پھر انشاءاللہ گھر بھی میں کہا کرتا ہوں، جس گھر کے اندر حضور کا طریقہ زندہ ہوگا، خدا کی قسم جو سکون بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے وہاں دعا مانگنے میں اللہ دیتے ہیں، وہی سکون اللہ اس کو اس گھر کے اندر عطا فرمائے گا۔ آج سکون پہ اس اطمینانی کیوں ہے؟ ہم نے سیرت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔